دوستوں آج ماہ سفر المظفر کی 26 تاریخ اور 27 یہ عمل 26 کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 27 کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب موقع ملے اس عمل کو پڑھ لیں۔ ماہ سفر کی 26 تاریخ کو موقع ملے تو 26 تاریخ کو پڑھ لیں، 27 تاریخ کو موقع ملے تو 27 تاریخ کو پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے پڑھنا میرے بتائے ہوئے طریقے سے ہے۔ اللہ والوں، یہ آخری پیر اور منگل کا دن آپ کے لیے آسانیاں اور رحمتیں لے کر آیا ہے۔ اس دن اللہ پاک سے جو مانگو گے آپ کو ملے گا۔ آپ نے یہ عمل صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار۔ جو بندہ بھی یہ آیت دیکھیں، اللہ الصمد ہے، یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور رب کی صفت بھی، جس کے معنی اللہ بے نیاز ہے، جس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، جو ہر کسی کی ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد کی ہم سب کو ہی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ لازمی اس عمل کو پڑھیے گا، کیونکہ یہ عمل پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ آج اللہ پاک سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ رب کی شان کریمی ہے، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ تو آج ماہ سفر کی 26 تاریخ کو پڑھ لیں یا 27 کو پڑھ لیں، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ صرف 3 بار تو پڑھنا ہے، صرف 3 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ ساتھ میں ایک اور آیت، یہ 2 آیتوں والا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو 2 آیتوں والا عمل کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں آیتیں اللہ پاک کی بے پناہ لاڈلی ہیں۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح دیکھیں، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ہر گھر میں مسئلے مسائل پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج یہ عمل آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے، یہ عمل لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل آپ لوگ جب بھی پڑھیں گے آپ پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہوگی۔ تو اللہ والوں، یہ عمل آخری پیر کو بھی پڑھ سکتے ہیں، آخری منگل کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 26 تاریخ یا پھر 27 تاریخ، یہ عمل 26 تاریخ آخری پیر کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 27 تاریخ آخری منگل کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ اس عمل کے ذریعے مستفیض ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں بہت تیر بہدف عمل ہے، بہت خاص عمل ہے۔ غربت، لاچاری، بے بسی دور کرنے والا وظیفہ ہے، بے اولادی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے والا عمل ہے۔ آج آپ لوگ اللہ پاک سے مانگیں، کیونکہ دیکھیں آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی۔ یہ دولت کا اتنا بڑا اور تیر بہدف وظیفہ ہے، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، آپ کے ان تمام نیک مقاصد میں اللہ پاک کامیابیاں عطا فرما دے گا، کامرانی نصیب فرما دے گا۔ کیونکہ یہ عمل ماہ سفر کی 26 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 27 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، آخری پیر کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، آخری منگل کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، بس پڑھنا ضرور ہے، کیونکہ ماہ سفر کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 26 اور 27 تاریخ آ گئی ہے، یعنی 25 دن گزر چکے ہیں۔ یعنی اس کے بعد پیر کا دن تو ہمیں ماہ سفر کے مہینے میں دیکھنے کو نہیں ملے گا، اور نہ ہی منگل کا دن دیکھنے کو ملے گا۔ یہ آخری پیر اور آخری منگل کا دن ہے، تو لہٰذا لازمی اپنی پورے سال کی قسمت کو چمکانے کا وقت ہے، پورے سال کا رزق، مال و دولت اپنے نصیب و تقدیر میں لکھوانے کا دن ہے، کیونکہ یہ ماہ سفر کا مہینہ دین اسلام کا دوسرا مہینہ ہے۔ تو لازمی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے،
تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ سفر المظفر کی 26 اور 27 تاریخ کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की मुश्किलात और परेशानियां अलग अलग हैं। लेकिन आज माह सफर की 26 तारीख और 27 तारीख ये आपकी किस्मत को बदलने वाली तारीखें हैं। ये वो तारीख हैं जो आपके नसीबों को बदल देंगी। तो अल्लाह वालों, अगर बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें, तंगदस्त हैं तो तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ लें, रिस्क में बरकत के लिए पढ़ लें, उरूज और कामयाबी के लिए पढ़ लें। माह सफर की 26 और 27 तारीख को ये अमल आप लोग पढ़ सकते हैं। चाहे तो आखिरी पीर को पढ़ लें, चाहे तो आखिरी मंगल के दिन पढ़ लें। अल्लाह वालों, यकीन करें ये ऐसा अमल है जिसको पढ़ते ही आपका नसीब बदल जाएगा। अल्लाह वालों, एक गिलास पानी का जरूर अपने साथ रखिएगा। एक गिलास पानी के ऊपर जब आप लोग ये अमल पढ़ेंगे, दम करेंगे, फूंक मारेंगे, तो पानी का एक एक कतरा, यानी कि देखें आपके जिस्म में जैसे जैसे पानी दाखिल होगा, नजरे बद जादू जिन्नात वाले मामलात खत्म हो जाएंगे। अल्लाह वालों, ये जादूगरी जिसने आजकल नस्लों की नस्लें तबाह और बर्बाद करके रखी है, तो लिहाजा आज ये अमल पानी के गिलास में पढ़िएगा और सदके के लिए एक मुट्ठी चावल या चीनी जरूर रखिएगा। सदका आपको यकीन करें बुरी बलाओं को रोकता है और बहुत सारे आसानियों का सबब बनता है। तो ये अमल माह सफर की 26 तारीख और 26 को भी पढ़ सकते हैं, 27 को भी पढ़ सकते हैं, आखिरी पीर को भी पढ़ सकते हैं, आखिरी मंगल को भी पढ़ सकते हैं। अब अपने खास मकसद को जहन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है दोस्तों, आपने पहले नंबर पे अल्लाह समद पढ़ना है। अल्लाह समद रब्बे करीम का एक बहुत ही प्यारा और बाबरकत नाम है। ये रब्बे करीम की सिफ्त भी है, जिसका मतलब है अल्लाह बेनियाज है, जिसकी सबको जरूरत होती है, जो हमेशा कायम रहने वाला है, जो किसी का मोहताज नहीं लेकिन सब उसके मोहताज हैं। अल्लाह समद का मतलब है कि अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार रखता है, हर जरूरत को पूरी करने वाला है। जब भी कोई मुश्किल हो और कोई दुआ मांगनी हो या किसी चीज की हाजत हो तो अल्लाह समद से रिजू करना सबसे बेहतरीन है। अल्लाह वालों, अल्लाह समद पर यकीन रखने से इंसान का दिल मजबूत होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा रब हर चीज का, हर शे का मालिक है और सब चीज उसकी दस्ते कुदरत में है। अल्लाह इतना बेनियाज है कि जब देने पर आता है ना, तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आपने अल्लाह समद को पढ़ना है। अगर आप रिस्क चाहते हैं तो रिस्क मांग लें, दौलत चाहते हैं दौलत मांग लें, शोहरत चाहते हैं शोहरत मांग लें। आपको रब से जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, अल्लाह समद पढ़कर मांगे। अल्लाह समद रब्बे करीम का बहुत ही खास नाम है, जो रिस्क और दौलत का खास वजीफा भी है। और आज आप लोगों ने इस खास तस्बीह को पढ़ना है और एक खास तरीके और तादाद के मुताबिक पढ़ना है, ताकि आप लोग हर मोहताजी से आजाद हो सके, रिस्क आपका बढ़े, मोहताजियां खत्म हो। रब की जात बंदे को किसी और का मोहताज होने नहीं देती, क्योंकि रब की मोहताजी है, रब अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए। और ये भी इसके मायने हैं अल्लाह समद के, हमेशा अपनी गैबी खजानों से माला माल फरमाता है जो भी अल्लाह समद पढ़ता है। आज अगर आप भी गैबी खजानों से माला माल रहना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम होता रहे, गैब से मुश्किलात का खात्मा होता रहे, तो अल्लाह समद को आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अब वजीफा किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कीजिएगा। अल्लाह समद ये एक बार हो गया, अल्लाह समद ये 2 बार हो गया, अल्लाह समद ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अल्लाह समद को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है। कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 3 बार आप लोगों ने अल्लाह समद को पढ़ना है। उसके बाद फिर आप देखिएगा अल्लाह पाक का फजल, अल्लाह पाक का करम, आप पर रिस्क और मालो दौलत आसमान से मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगी। आप पर इतनी दौलत, इतना रिस्क बरसेगा कि आपके घर में रखने की जगह नहीं होगी। बस आप लोगों ने अल्लाह समद को 3 बार पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है, अल्लाह वालों सबसे खास वजीफा है, दौलत के एतबार से, मगफिरत के एतबार से और अल्लाह पाक से माफी मांगने के एतबार से।
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والو یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے، چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے۔ یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والو یہ چار بار اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کا عمل وظیفہ پڑھنا ہے۔ الف لام میم کو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، لیکن آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کر کے یا بھگا بھگا کر مت دیکھا کریں، کیونکہ جب کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ والوں آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ لوگ اللہ پاک کے کلام سے اکتا جائیں گے تو اللہ والوں پھر رب العالمین بھی آپ کی فکر نہیں کرے گا۔ اس لیے کہتا ہوں احترام بہت ضروری ہے۔ تو
تو اللہ والو آپ نے آخر میں الف لام میم پڑھنا ہے، اور یہ بڑے ہی خاص اور انمول آیات ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جس سے آپ لوگ اگر اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب العالمین آپ کی تمام حاضریوں کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور ہر دعا کو مصلی چھوڑنے سے پہلے قبول و منظور فرمائیں گے۔ چاول پہ دیکھیں یہ عمل پڑھا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، چاول جو آپ نے اپنے سامنے رکھے ہیں اس پر آپ نے دم کرنا ہوگا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ الف لام میم یہ ایک بار ہو گیا، الف لام میم یہ دو بار ہو گیا، الف لام میم یہ دیکھیں تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا جو ہے یہ اللہ پاک کے قریب لے کر جاتی ہے۔ پہلے تو دیکھیں جو پانی کے گلاس پہ دم کرا اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، اور صدقے کے لیے اگر کچھ رکھا ہے، ایک مٹھی چاول یا چینی یا باجرہ کچھ بھی رکھا ہے، تو وہ پرندوں کو ڈال دیں، یہ آپ کا صدقہ بھی ہو جائے گا۔ اور یہ ماہ سفر کا آخری پیر اور منگل کا دن ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے۔ تو دوستو لازمی یہ عمل ماہ سفر کی 26 اور 27 تاریخ کو پڑھیے گا۔ آخری پیر کو بھی پڑھ سکتے ہیں، منگل کو بھی پڑھ سکتے ہیں، پیر کو پڑھیں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر نہیں ملے وقت کسی وجہ سے نہ پڑھ پائیں تو پھر منگل کے دن تو ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ ماہ سفر کا آخری ایام چل رہا ہے، آخری عشرہ ہے، اور آخری پیر اور منگل کا دن ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ چلے پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔